أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اے ایمان والو، کوئی شخص کسی کو مذاق نہ کرے، کوئی قوم کسی قوم کو مذاق نہ کرے، عورتیں عورتوں کو نہ کریں، مرد مردوں کو نہ کریں، مرد عورتوں کو، عورتیں مردوں کو، فرد فرد کو، جماعت جماعت کو مذاق نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ جو مذاق کر رہا ہو وہ اللہ کے نزدیک حقیر ہو، اور جس کو مذاق کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے اچھا ہو. اور اپنے آپ کو برے القاب کے ساتھ یاد نہ کرو. اپنے آپ کو برے القاب سے کون یاد کرتا ہے؟ مطلب مسلمانوں کو ایک جسم قرار دے کر جب آپ مجھے اور میں آپ کو برے القاب دوں گا تو گویا مسلمان کو دے رہے ہیں، تو گویا وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ کہ جب میں آپ کو برا لقب دوں گا تو آپ مجھے دو گے، میں آپ کے باپ کو دوں گا تو آپ میرے باپ کو دو گے، تو گویا میں نے خود ہی اپنے باپ کو دیا. اس معنی میں بھی فرمایا کہ کوئی کسی کے عیب نہ نکالے، کوئی کسی کو برا لقب نہ دے. ایمان لانے کے بعد کسی کو برا لقب دینا، کسی کو برے نام سے یاد کرنا بہت ہی برا ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ جب کسی کو پکارو تو اس کے اچھے نام کے ساتھ پکارو، اور جو باز نہیں آئے گا وہی ظالم ہوگا. جب کوئی کسی کو مذاق کرتا ہے، جس کو جگت بازی کہتے ہیں، بڑے بڑے انٹرٹینمنٹ کے چینل کھلے ہوئے ہیں جن کا کام ہی دوسرے پر مذاق کرنا ہے، اور وہ آپس میں بھانڈ مذاق کرتے ہیں تو دیکھنے والے بچے بھی وہی تربیت لیتے ہیں. پوری قوم کی تربیت اس بات پر ہو رہی ہے. تو کیا کہتے ہیں، اس کا منہ دیکھو جیسے وہ ہوتا ہے، اس کے کان دیکھو جیسے یہ ہوتا ہے. یاد رکھو، کسی تخلیق کا نقص نکالنا خالق کا نقص نکالنا ہوتا ہے. آپ اگر کسی مستری کو دیکھیں کہ ٹیڑھی دیوار بنا رہا ہے تو کیا کہو گے؟ اینٹوں کو گالی دو گے. جو آپ کہو گے یہ دیوار ٹیڑھی ہے، فوراً کہو گے بڑا بے وقوف تھا جس نے بنائی ہے. اور اگر آپ نہ بھی کہو تو سمجھ تو آ ہی رہی ہے، اینٹوں کا تو قصور نہیں ہے، نہ سیمنٹ کا قصور ہے. تو دیوار ٹیڑھی کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مستری غلط ہے، مستری نکما ہے. جب ہم کسی کی ایسی چیز پر مذاق اڑاتے ہیں جس میں اس کا کوئی قصور نہیں، تو یہ تو ڈائریکٹ رب ذوالجلال پر حملہ ہوتا ہے. کسی کے کان، کسی کے چہرے، وجہ دیکھیے اپنی. وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو. اور وجہ کس نے بنائی؟ اللہ نے. جب آپ کسی کی وجہ کو برا کہتے ہیں، اس کا مطلب آپ اس کے رب کو برا کہتے ہیں. بنانے والا وہ ہے. جب آپ کسی کی ذات پر اٹیک کرتے ہیں، ٹکے ٹکے کا آدمی باتیں کرتا ہے، کس نے کہا تمہیں ٹکے کا ہے؟ وہ ہیچ کرنا، کسی کی ذات کا تانا دینا، یہ جاہلیت ہے، یہ کفر ہے. اس لیے کہ ان سب باتوں میں اس کا کوئی قصور نہیں. کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ سے پوچھا گیا تھا کہ کس باپ کا بیٹا بننا چاہتے ہو، کون سی برادری جوائن کرنا چاہتے ہو. پوچھا گیا تھا کہ کس طرح کی شکل چاہتے ہو، کون سا رنگ چاہتے ہو. جب آپ سے نہیں پوچھا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے.
جب آپ اس پر مذاق اڑاتے ہو تو اللہ کی چوائس پر، اللہ کی تخلیق پر مذاق کرتے ہو، اور یہ بہت بری بات ہے کہ کوئی بندہ ناچیز حقیر اٹھے اور اپنے رب کو مذاق کرے۔ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے یہاں یہ عام چلتا ہے، اگر کسی کی آنکھ میں نقص ہے اس کا نام ہی بدل دیتے ہیں، کسی کی ٹانگ میں نقص ہے اس کا نام ہی بدل دیتے ہیں، اس کا اپنا نام ہی نہیں لیا جاتا۔ پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کا کسی نے نام بگاڑا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ اس کو پکارا جائے۔ کتنے لوگ نام بگڑنے کی وجہ سے مدرسہ چھوڑ جاتے ہیں، محلہ چھوڑ جاتے ہیں، یہاں انہوں نے میرا نام بگاڑ دیا، میں یہاں رہتا ہی نہیں۔ کتنی تکلیف کی بات ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برا نام لینا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ فرمایا کفا بالمرء اثما ان یحقر اخاہ المسلم، کسی شخص کے تباہی بربادی اور گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو کسی مسلمان کو اپنے آپ سے ہیچ نیچ سمجھے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت اس کی ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ ایک طرف ابو لہب ہے، ابو لہب کا نام لہب اس لیے رکھا تھا، اور یہ کوئی برا نام نہیں تھا اس کا، وہ خود اس پہ خوش ہوتا تھا۔ ابو لہب، لہب کا معنی انگارہ، دیکھتے ہوئے انگارے کی طرح سرخ و سفید اس کا رنگ تھا، جگتا ہوا، اونچا قد تھا، قریشی اور ہاشمی خاندان تھا، لیکن فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، آگ میں جائے گا۔ دوسری طرف حضرت بلال، پچکی ناک، موٹے ہونٹ، کالا رنگ، نسل کا پتہ ہی نہیں کون سی ہے، بکتا بکاتا غلام ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، فرمایا بلال میں جنت میں گیا، وہاں چلنے کی آہٹ آ رہی تھی تو پوچھا گیا تو کہا یہ آپ کا ساتھی بلال چل رہا ہے۔ تو یہاں پر رنگوں نسلوں سے، چہرے کی خوبصورتی سے بات نہیں بنتی، یہاں تو ایمان اور تقوی اور اسلام کے لیے قربانیوں پر بات بنتی۔ تو جس کو آپ حقیر سمجھ رہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہو، کس بنیاد پر آپ اس کو حقیر کہہ رہے ہیں؟ پھر جو داعی ہے، جو ان مراکز میں ذمہ دار ہے، اس کا تو کام ہی یہ ہے ہر آنے والے کو اپنے سے اچھا سمجھے۔ سیکیورٹی کے حساب سے ایک خدشہ دل میں ہوتا ہے، آنے والا ہو سکتا ہے کسی بری نیت سے آیا ہو، تو آپ ڈیل تو اس کے ساتھ برے والی نہیں کر سکتے نا، ڈیل تو آپ مہمان والی کرو گے، لیکن اپنے طور پہ ہوشیار رہو، اس کی شر سے بچنا، اس کے لیے جو بھی آپ اپنا کرائیٹیریا چیکنگ کا اس کا رکھو، لیکن ڈیل اس کے ساتھ مسلمانوں والی، احترام والی ڈیل کرو، خیر خواہی والی ڈیل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین میں کیا ہے؟ عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، عقائد ہیں، سب کا نتیجہ ایک ہے کہ دین خیر خواہی کا نام، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ کافر کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ اس کو ایمان کی تلقین کی جائے، حکمران کے ساتھ خیر خواہی، عوام کے ساتھ خیر خواہی، اپنوں کے ساتھ خیر خواہی، بیگانوں کے ساتھ خیر خواہی، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ جو آنے والا ہے اس کو صرف نحو نہیں آتی، وہ آپ کی تجوید اور قرات نہیں سمجھتا، وہ تو یہ جانتا ہے کہ اگر ان کی ڈیلنگ اچھی ہے تو ان کا عقیدہ بھی اچھا ہے، ان کا منہج بھی اچھا ہے، اگر یہ مجھے ڈیگریڈ کریں، مجھے حقیر سمجھیں، تو یہ ان کا عقیدہ بھی برا، ان کا منہج بھی برا، اس کو تو اس بات کا پتہ ہے۔ وہ آپ کی باریکیاں، آپ کے منہج کی ستھرائی، اس کو وہ باریکیاں نہیں جانتا، وہ تو دیکھتا ہے میرے ساتھ کیسا سلوک ہے، اچھا ہے تو یہ اچھے ہیں۔ اچھے عقیدے اور اچھے منہج والے مسلمان کے ساتھ ڈیل کرنے میں پیچھے نظر آتے ہیں،
اور جو برے منہج والے، برے عقیدے والے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل میں اچھے نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اس کو یوں سمجھو کہ جیسے کوئی اچھی اور خالص چیز نکمی پیکنگ میں بیچے اور دوسرا نکمی گھٹیا چیز اچھی پیکنگ میں بیچے، تو لوگ تو پیکنگ دیکھتے ہیں نا، اندر کیا ہو تو بعد میں پتہ چلے گا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ پیکنگ اچھی ہے تو یہ اچھی ہے، اس کا ریٹ بھی زیادہ ہو تو بھی قبول ہے۔ پیکنگ نکمی ہے تو وہ بری ہے، اس کا ریٹ اچھا کوئی نہیں دیتا۔ تو جب ہمارے پاس چیز اچھی ہے تو ہم پیکنگ خراب کیوں کریں اپنی؟ ہم اپنی پیکنگ بھی اچھی کریں۔ اسلام بھی، دعوت اللہ بھی مارکیٹنگ ہے۔ جس طرح میکرو والے دوسرے تیسرے ایک چیز سستی کر دیتے ہیں، باقی سب میں وہ جیب کاٹ رہے ہوتے ہیں، ایک چیز سستی کر دیتے ہیں تاکہ گاہک ایک دفعہ اندر تو آئے نا، اندر آ کر یاد آئے گا ہاں وہ بیوی یہ بھی کہتی تھی، وہ بھی کہتی تھی، وہ بھی اٹھا لے گا، وہ بھی اٹھا لے گا۔ ایک سستی چیز میں وہ جیب سے پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں اور 4-5 وہ جو مزید خرید کر جا رہا ہے اس میں وہ کما رہے ہوتے ہیں۔ مارکیٹنگ کا اصول ہے کسی طرح اس کو اندر لے کر آؤ، اور اگر اندر آئے اور اس کے ساتھ بد سلوکی ہو تو مارکیٹنگ کا تو برکس نکل گیا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مارکیٹنگ میں ایسی تھی، کوئی ڈنڈے سے آئے، کسی کو پکڑ کر لا کر ستون سے باندھے، یا کسی کو روٹی کھانے کے ایک وقت کی روٹی پر لے آؤ، آ جائے اندر، آ گیا تو ہمارا اخلاق دیکھے گا، ہمارا کردار دیکھے گا، پھر انشاءاللہ آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ اس کو توفیق ضرور دے گا۔ ایمان اور اسلام میں، مسلمان اور مومن میں یہی فرق ہے۔ قالت الاعراب آمنا، بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہو لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، مگر کہو ہم مسلمان ہوئے۔ کیا فرق ہے؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان گیا نہیں، مطلب آپ آئے ہو، دیکھا کہ مسلمان ہونے میں فائدہ نظر آ رہا تو آ گئے، لیکن ابھی دل مسلمان نہیں ہوا، دل مومن نہیں ہوا۔ تو آتے تھے لوگ اسی طرح، کوئی ڈنڈے کے ڈر سے آتا تھا، کوئی لالچ میں آتا تھا، کوئی کسی رشتہ داری اور نسبت سے آتا تھا، مسلمان ہو جاتا، پھر بیٹھتا، گھستا گھساتا، درس سنتا، اللہ نیت بھی ٹھیک کر دیتا، اخلاص بھی عطا کر دیتا، دل میں ایمان بھی چلا جاتا۔ یہ مارکیٹنگ کا اصول ہے، اسلام کی دعوت کی مارکیٹنگ۔ ان کو ایک بار لے کر ضرور آؤ، آئے تو اچھا اخلاق پیش کرو، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے، خیر خواہی کے جذبات اور اچھی دل کے ساتھ دعوت اللہ کا کام کرنے کی توفیق دے ہمارے